نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی حسان مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے، آپ کی SMS کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، ایک عمل ہے لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہے، اب اس کی ایک صورت تبدیل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پوچھوں گا کہ شادیوں کے اندر شادی کی فلم بندی کی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ تو وہی ہے کہ نامحرم جو ہے وہ عورتوں کی بھی بنا رہا ہے، پھر خاندان والوں کی بھی بن رہی ہے، دوسروں کی بھی بن رہی ہے، وہ بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ ایک جو تبدیلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا حکم کیا ہے کہ پہلے اور اب بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب اس کی جب ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، تو اس پہ گانے لگا دیے جاتے تھے۔ تو پہلے جو عمل ہوا کہ نام محرموں کی بنی وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب مزید یہ ہے کہ اس پہ گانے لگ گئے۔ اب کچھ دیندار ہیں، کچھ تھوڑا سا دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نعتیں لگا دیتے ہیں، گانوں کے بجائے جو ہے نا وہ اب نعتیں بھی لگنا شروع ہوئی ہیں۔ شادی کی ویڈیو ہے اور اس پہ نعتیں لگی ہوئی ہیں، اب وہ نعتیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، بعد میں جب جو دیکھ رہا ہے، دولہا دیکھ رہا ہے، اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں یا دلہن دیکھ رہی ہے، تو اب وہ ان خواتین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو رشتے میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ نعتیں بھی چل رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کرنا کیسا کہ یہ عمل یعنی ایک ناجائز ہے، بد نکاحی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ نعت شریف بھی چل رہی ہے، اور اس طرح ڈبنگ کرنا اس طرح کی چیزوں کی، اس کا حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو برائی ہے، پہلی برائی تو جو ان لوگوں نے کی یا جو بھی کرتا ہے اس طرح کہ نامحرم عورت یا نامحرم عورت نامحرم مرد کی اس طرح ویڈیو بنائے، یا اس طرح ویڈیو بنی ہو کہ جس کے اندر مرد و عورت کا اختلاط نظر آ رہا ہے، یا عورتوں کی ویڈیو بنائی گئی جس کو مرد بعد میں دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناجائز امور والے کام ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اب کسی عورت کی ویڈیو بنا لیتی، تو اس کا بنانا اس حد تک تو درست تھا کہ اس نے کسی نامحرم کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ بنا لیتی ہے، جیسے آج کل موبائل میں بنتی ہیں چیزیں، تو کوئی نہ کوئی اس کے گھر کا مرد اسے بس دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی بھی کسی عورت کی بھی، یعنی کوئی عورت بھی دوسری عورت کی ویڈیو یا تصویر وغیرہ نہ بنایا کرے کہ اس میں بے پردگی کا، بد نگاہی کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ اچھا، اب جو بن گئی اور غلط طریقے سے بنی، اب اس کے اوپر جو ہے وہ گانوں کی ایڈیٹنگ کرنا، یہ تو گناہ پر گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ گانے سننا ویسے ہی ممنوع جو ہمارے یہاں گانے ہوتے ہیں، اور دوسری بات کہ اگر گانوں کی جگہ نعتیں لگائی ہیں تو نعت فی نفسی ہی تو بہت اچھا کام تھا، لیکن جس مقام پہ اس کو لگایا گیا یہ بالکل غلط انداز اختیار کیا گیا۔ اب ہوگا یہ کہ جب گانا ہوتا ہے تو بندہ اس کو ویسے گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی گناہ کی چیز ہے، دوسری گناہ کی چیز ہے۔ اب یہاں پر نعت لگا کر تو بندہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں نعت سن رہا ہوں ساتھ میں، حالانکہ وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، اور گناہ کے کام کرتے ہوئے نعت سن رہا ہے۔ یہ بہت یعنی قباحت والا فعل ہے اور بہت خطرناک عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے لیے زیادہ مشکل کا سامنا کروا سکتا ہے۔ تو ہرگز اس طرح ویسے بنانی ہی نہیں چاہیے کہ ایسی ویڈیو ہی نہ بنائے، اور بنائی ہے تو اسے فوری طور پر ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ تو نعت لگانے کی بھی اس میں اجازت
نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ بن گئی ہے تو اس کو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے پھر وہ نامحرم لوگ دیکھیں گے، مرد دیکھیں گے، تو اب اس میں نا بعض لوگ جواب یوں دیتے ہیں اور دل کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم خود ہی کر لیں گے، اب تو ہر لوگوں کو سافٹ ویئر آ ہی گئے، ہم تو گھر میں ہی کر لیں گے۔ تو گھر میں بھی تو جو شخص کر رہا ہے وہ تو سب کا محرم تو ہے نہیں ہے، تو کیا یہ جواب کافی ہوگا؟ اب تو ہم باہر نہیں دے رہے، کسی کیمرے والے کو نہیں دے۔ اچھا، اس میں ایک اور ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ذرا وہ دینداری دکھانی ہو تو اب جو عورتوں کی طرف بنانے جا رہا ہے نا، تو وہ جو کیمرہ مین بازار سے آیا ہوتا ہے اس کو نہیں جانے دیتے، خود دوسرا گھر کا مرد چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو کسی باہر والے کو جانے نہیں دیا، ہم نے تو خود ہی بنا لی۔ تو خود بھی تو سب اس کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، یعنی یہ تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے، ویڈیو بنانے کے لیے ہو گیا، یہ بھی غلط ہوا، ظاہر سی بات ہے، یعنی جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے اس کے گھر کی خواتین جو ہوں گی وہ اس کے لیے محرم ہو سکتی ہیں، اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی پھپھی ہے یا اس کی خالہ ہے، یہ اس کے لیے محرم ہو سکتی ہیں۔ باقی خاندان کی جو دیگر خواتین ہیں وہ تو اس کے لیے نامحرم ہیں، محلے کی تو ہیں۔ ہاں، دیگر جو خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، عورتیں آئی ہوئی ہیں، محلے کی آئی ہوئی ہیں، دوسرے خاندانوں سے آئی ہوئی ہیں، تو وہ ساری ظاہر سی بات ہے کہ اس کے محارم نہیں ہیں۔ تو یہ اور کیمرہ مین برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے اس اعتبار سے۔ یہ صرف اس میں نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کے اندر بھی بعض لوگ جو ہے وہ دیندار کہلانے والے بھی اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، اب مردوں میں تو مرد کھلا رہے ہیں، عورتوں کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ مرد چلے جاتے ہیں، اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر کے جو افراد ہوں گے وہ چلے جاتے ہیں، تو بھائی آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے محرم ہیں، نہ کہ دوسری عورتوں کے لیے محرم ہیں، تو ان کا جانا بھی اس طرح درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے وہ دولہا جو ہوتا ہے اچھا بھلا دینی ذہن رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ مردوں میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر رسموں کے لیے وہ چلا جاتا ہے عورتوں والے پورشن کے اندر، اس کے دوست ساتھ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ یعنی دولہا جو ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے ہوگا جو اس کی محارم ہے، باقی سب کے لیے تو وہ محرم نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ رسم ادا کرنا دوسرے پورشن میں عورتوں میں جا کر، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، جو دین کے احکام ہیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، اس کا یہ نا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ یہ رفع یدین کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، احناف کے نزدیک جو احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ صرف جب بندہ تکبیر تحریمہ کہے گا تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جو رفع یدین ہے، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے جو رفع یدین وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کی ہمارے نزدیک اجازت نہیں، ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں فرمایا، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس پر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنے سے منع فرمایا کہ لا ترفعوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرو۔ تو یہ خاص نماز کے لیے حکم دیا گیا۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے یہ کہا، ساتھیوں سے یہ کہا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو سب نے کہا کہ بالکل۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اس میں صرف تکبیر تحریمہ میں، یعنی پہلی مرتبہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، باقی میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو ابتدا میں تو یہ تھا کہ رفع یدین کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو احادیث طیبہ کی روشنی میں جو ان سے حکم نکلتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ اب جو ہے وہ رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، میسج میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نامحرم تحفہ دے دے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تحفہ لینا ہے نہیں لینا، اس کو منع کرنا ہے، وہ لے لیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات تو یہ تعلقات بڑھانے کے لیے تحائف دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نامحرم نے تحفہ دیا تو اب وہ اس سے جو ہے وہ تعلق بڑھانا چاہ رہا ہوگا، تو یہ تو رشوت ہے، ٹھیک، یہ حرام ہے اس کا لینا، اور اس کو واپس کرنا لازم ہے کہ اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس دیا جائے گا، لینے کی اجازت نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی ایسے نامحرم نے دیا کہ جس سے بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ تعلق بڑھانے والی بات ہے، تو بھی اس صورت میں لینے سے گریز کرنا ہوگا کہ نامحرم کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلا دیجیے۔
آپ سے گزارش ہے، یہ درود قبرستان یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ کیا واقعی یہ اگر درود پاک قبرستان میں پڑھا جائے تو اس کے فضائل و برکات ہیں؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ قبرستان جا کر جو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں اور 41 مرتبہ 3 مرتبہ، اس حوالے سے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی، اس طرح کے جو درود پاک ہیں وہ احادیث طیبہ میں تو منقول نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی معتبر کتاب کے اندر اس کو پڑھا۔ اس کو عام طور پہ درود روحی بولتے ہیں، اور یہی درود قبرستان بھی کہلاتا ہے کہ قبرستان کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور بعض جو پنصورے ہیں اس کے اندر ہی درود پاک لکھا ہوا بھی ہے وظائف کی کتابوں کے اندر کہ اتنی مرتبہ پڑھیں تو مردوں کو اس طرح فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں، یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، اتنا تو ہے، لیکن اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جا کے اگر قبرستان میں پڑھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبرستان جا کے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، قبرستان جا کے تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی رہا اس کے جو مخصوص فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کسی حدیث کے اندر نہیں آئے، اور کسی مستند کتاب کے اندر بھی یہ نہیں پڑھے گئے کہ اس طرح کو اس کا فائدہ پہنچتا ہو۔ لیکن درود پاک کا اپنا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ حدیثوں میں اس کا کچھ ثواب وغیرہ بیان نہیں کیا گیا، تو اب یہ جو کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، تو کا کیا؟ ہم ان کو مطلقاً غلط تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت میں غلط ہوں۔ اب یہ اگر کسی مستند کتاب کے اندر ہے، کسی معتمد بزرگ نے یہ بات فرمائی ہے، کسی مستند عالم دین نے یہ بات لکھی ہے، اسلاف سے یہ بات منقول ہے، تو پھر حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے پرانے بزرگوں سے، صحابہ سے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی نہ کسی درجے کی تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کسی مستند کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ درود پاک جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اب سنت سے ثابت نہیں ہے تو اب اس کو کوئی منع کر دے بھائی چونکہ حدیث میں نہیں آیا لہذا نہیں پڑھنا، تو یہ عمل کیسا؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب تم انبیاء کرام علیہ السلام پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی بھیجو، اور ایک کے اندر یہ موجود ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک بھیجو۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے وہ درود پاک پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ درود پاک کے لیے صیغے وہی ہونا ضروری نہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ کوئی بھی اچھے سے اچھا صیغہ کہ جس کا معنی اچھا بنتا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب کے، آپ کی بارگاہ کے لائق ہو، تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اس سے بندے کا ذوق و شوق برقرار رہتا ہے۔ یعنی بدل کے آپ اگر صیغے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی توجہ درود پاک کی طرف رہے گی، ورنہ بندہ اگر ایک ہی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے وہ اس کی زبان پہ ایسا چڑھ چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کی توجہ درود پاک کی طرف یا ذکر و اذکار کی طرف رہتی نہیں ہے۔ تو تبدیل کر کے پڑھیں گے تو اس سے ذوق و شوق برقرار رہے گا۔ اللہ دلائل الخیرات شریف کا اگر ہم اس کی قرأت کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو بے شمار درود پاک الحمدللہ اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، ہم سلسلوں میں اس کے حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکے۔ تو دلائل الخیرات یہ درود پاک کی کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس کو آپ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ذوق بھی حاصل ہوگا، بہت زیادہ لطف بھی آئے گا، عشق رسول میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال یہ کرنا ہے کہ جو نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے صلات، تو یہ کہاں سے اس کا وجود آیا؟ جی، نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ جہاں سے انہوں نے فون کیا، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے فون کر کے سوال کرنے کا ثبوت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان نعروں کا ثبوت ضروری نہیں ہے۔ اصل میں نعرے تو بہرحال قدیم ایک طریقہ کار ہے، نعرہ بلند، آواز بلند کرنے کو بولتے ہیں، تو یہ تو زمانے قدیم سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نعرے بلند کیے جاتے تھے، بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے تھے، تکبیر کہی جاتی تھی، اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو یا رسول اللہ کہنا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جنگ کے اندر ان کا نعرہ ہی یا محمدہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ نعرہ لگانا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، لیکن یہ خاص الفاظ کی نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، یوں باقاعدہ الفاظ مشکل مل پائیں گے کہ یوں نعرہ لگایا جاتا ہو، لیکن اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں اس طریقے سے۔
اچھا، سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر امام مخارج کے ساتھ قرآن نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں اگر مخارج ایسے خراب ہیں کہ جس سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے کہ سین کو شین، شین کو سین پڑھ دیتے ہیں، اور تا کو تو اور تا کو تا پڑھ دیتے ہیں، تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں نماز ہی فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور ایسا امام کہ جو اس طرح مخارج کے اندر غلطیاں کرتا ہے کہ الفاظ بدل دیتا ہے تو اس کے پیچھے تو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی، ایک کال چلا دیجیے۔ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم دکاندار ہیں اور جب لوگ ہم سے دودھ لیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ دودھ میں پانی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر پاؤڈر نہ ہو، دودھ میں پانی ہے تو ٹھیک۔ دودھ میں پانی کا تو اعتراف کر لیتے ہیں اور پاؤڈر کا لوگ کہتے ہیں کہ پاؤڈر تو نہیں ہے تو منع کر دے، تو ٹھیک ہے جو ہے اگر آپ نے اسے بیان کر دیا تو اس کا بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں پانی ہے اور آپ نے بتا دیا کہ پانی کی جو مقدار ہے جتنی ہوتی ہے اتنی ہے، جیسا سب کو معلوم ہے کہ اتنا پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، جو لینے والا ہے اس کو معلوم ہے، یا جس کو دے رہے ہیں اس کو بتا دیے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے، تو اس صورت میں تو بیچنا جائز ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ پاؤڈر نہیں ہے لوگوں کے پوچھنے پر اس کے اندر ملایا ہوا ہے تو ناجائز و حرام ہے اس طریقے سے کرنا، تو جیسی جو چیز ہے اس کو بیان کر کے اسے پھر بیچیں۔ تو اب یہ خالص کا لفظ پھر نہیں لکھیں گے جب پتہ ہے کہ اس میں پانی ہے؟ ظاہر ہے جب پانی ملا ہے تو پھر وہ خالص رہا کہاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اس کا احتیاط کرنی چاہیے اور خالص ہی کوشش کر کے بیچا جائے، کیونکہ لوگوں کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دودھ ہی ملے، پانی اس کے اندر نہ ہو۔ جی ایک کال چلا دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، لوگوں کو سنا جاتا ہے بلکہ علماء کی زبان سے بھی یہ سنا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایک رکعت میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسرے پاؤں مبارک دوسرے اپنا رکعت میں رکھتے تو قرآن پاک مکمل فرما لیتے۔ کیا یہ حدیث پاک ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں مجھے معلومات چاہیے تھی۔ جی بالکل، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو کئی علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الدولۃ المکیہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس کی پہلی رکاب میں جب پاؤں رکھتے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، اور دوسری رکاب تک پاؤں پہنچتا تو اس وقت تک قرآن پاک مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے وقت طویل ہو جاتا ہے، کہ وقت طویل ہوتا ہے اور اس میں وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامت عطا فرمائی تھی، تو یہ واقعہ مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلا دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عیسوی تاریخ لکھتے ہوئے جب سال لکھنا ہوتا ہے تو اے ڈی لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ، اے ڈی مینس آفٹر ڈیتھ، جبکہ اسلامی عقیدہ اس کے خلاف ہے، تو کیا ایسا لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے، اور اگر لکھیں تو لکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ جی حضور۔ جی اگر واقعی ایسا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ آفٹر ڈیتھ اس سے مراد ہوتا ہے، اور اس سے نعوذ باللہ یہ مراد لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ کی وفات مراد لیتے ہیں، تو جو اسلامی صحیح عقیدہ ہے، جمہور کا عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا، نہ آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو اگر واقعی اس طرح لکھا جاتا ہے تو پھر تو اس کے لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو لکھا جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ایک کال چلا دیجیے۔ مہینے کے گھر کے راشن کے اخراجات اور جو بجلی وغیرہ، گیس وغیرہ، پانی کے جو بلز ہوتے ہیں، جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہو، کیا ان کی رقم مائنس کر کے بقیہ رقم پر زکوٰۃ دیں یا کل مال پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی حضور۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اس تنخواہ دار آدمی ہیں، مہینے کے مہینے چلاتے ہیں، تو پھر ان کا اس کا مہینے کا خرچہ نکالا جائے گا۔ تو یہ گیس، بجلی وغیرہ کے بل، راشن وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، وہ اس مہینے کی مائنس کرنے کے بعد جتنی رقم بچتی ہے اس کے اوپر یہ زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک، ضروری اشیاء کا خرچہ نکالے گا، یعنی جو جس کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ایک اور کال چلا دیجیے۔
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز جو شخص پڑھ رہا ہے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھنا علماء نے منع کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جیسے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا، بلکہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی سیدھی جانب شمال یا جنوب بیٹھا ہوا ہے. اس صورت میں اس کا بیٹھنا نیز وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ تھوڑا سائڈ پہ ہے، اور جو شخص پیچھے منہ کر کے بیٹھا ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ اس کے سامنے نہیں. تو کیا ان صورتوں میں بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اصل میں دیکھیں بعینی ہی جو چہرہ ہے وہ کرنا منع ہے، یعنی جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی سامنے اور اس کے سامنے منہ کر کے بندہ کو بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے تو منع ہے. لیکن اگر صرف چہرے کا یہ رخ ہوتا ہے، جیسے امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد جو اپنا رخ بدل لیتے ہیں تو ترچھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے منہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور تینوں طرح ہے کہ وہ سیدھی طرف بھی منہ پھیر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، الٹی طرف بھی منہ پھیر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا بندہ، یہ بھی سنت ہے. ان تینوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب سیدھا ہو کے بیٹھے گا تو پھر اس میں شرط یہ ہے کہ آخر تک اس کے سامنے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو. تو اب اگر اس طرح سے گال اس کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال بلا ضرورت یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے جو نمازی ہے اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف ہوتی رہے گی. تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کعبے کی طرف منہ کر کے ہی بیٹھے رہیں. ٹھیک جی، ایک کال چلا دیجیے. بڑا اہم ہے اس معاشرے میں جو معاملہ ہے، جیسا کہ طلاق، خلا اور وراثت اور قصاص دید کے معاملات میں لوگ اپنے مشورے دیتے ہیں. شریعت کی بات بہت ہی کم کوئی درد رکھنے والا ہو، علم دین کو سمجھنے والا ہو وہ کرتا ہے. تو انہیں مشورے دینا، ایسے معاملات میں اپنی بات کرنا، ذاتی بات یا ذاتی رائے دینا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی حضور، بہت زیادہ قصاص، دیت وغیرہ جو بھی جتنی بھی چیزیں انہوں نے بیان کی، طلاق، نکاح، خلا وغیرہ، تو یہ سارے شرعی معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں شریعت کے اعتبار سے ایسے شخص کا ہاتھ ڈالنا اور شرعی احکام بیان کرنا کہ جو اس کا کام نہیں ہے، جو بے علم ہے، جو اس فن کا ماہر نہیں ہے، وہ اگر اس طرح کی چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس کو ملعون قرار دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو بندہ بغیر علم کے جو لوگوں کے سامنے شرعی مسائل بیان کرے. تو واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سے جو افراد ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، وہ ان معاملات کے اندر پڑتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو حرام کاری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کر ڈالا ہے اور ان کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے. 3 طلاقیں دے دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک ساتھ 3 طلاقیں دی، وہ پڑ جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. اب وہ آپس میں صلح کرا دیں گے، چلو کسی کو بولنا نہیں، بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بولو گے تو مسئلہ ہوگا، یا اتنے فقیروں کو کھلا دینا، اتنے مسکینوں کو کھلا دینا، اس طرح بات چیت کر کے وہ بٹھا دیتے ہیں، صلح کروا دیتے ہیں. تو یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صلح کروائی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت کے معاملے کے اندر دخل دیتے ہیں. جو چیز حرام ہو چکی انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو حلال کر ڈالا ہے. بہت بڑا تو اقدام ہے. اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خاندان کے بڑے نہ ہوں بلکہ مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں. تو مسجد کا امام ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو، وہ فقہی مسائل کو جانتا ہو، شرعی مسائل کو جانتا ہو. نماز پڑھانا ایک الگ بات ہے کہ اس کی تلاوت ٹھیک ہے، اس کو نماز کے مسائل اتنے آتے ہیں کہ نماز اس کی صحیح ادا ہو جاتی ہے، لوگوں کو صحیح پڑھا دیتا ہے، فاسی کے مولد نہیں ہے. یعنی جو امامت کی شرائط ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو امامت کی شرائط میں عالم ہونا نہیں ہے کہ عالم ہی جو ہے وہ امام ہوگا. تو اس لیے کسی بھی امام کا یہ عالم ہونا شرط نہیں. تو ہر امام مسائل بتانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، بلکہ ہر عالم بھی اس کی اہلیت نہیں رکھتا. یہ تو ایک فیلڈ ہی الگ ہے مسائل بیان کرنے کی. تو جو اس فیلڈ سے متعلق ہوں انہی سے مسائل پوچھنے چاہیے. ایسے افراد بھی ہیں کہ 15-15 20-20 سال سے 25-25 سال سے امامت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی امامت کے اندر گزاری ہے. امامت صحیح کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن شرعی مسائل بتانے میں بعض اوقات ایسے افراد بھی جرأت کر جاتے ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی باتوں سے کہ وہ مسائل بیان کر دیں گے. مثال کے طور پہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ لے لیں کہ 3 طلاق کے دے دیں، اب وہ بولیں گے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اور
بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کے پیسے انہی کو دے جاتا ہے اور لوگوں سے وہ لے بھی لیتے ہیں اس طریقے سے، مسئلہ حل ہو گیا، ان کا کام ہو گیا. حالانکہ طلاق دیکھنے کے بعد کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، شریعت نے اس کا کفارہ رکھا ہی نہیں ہے. طلاق دے دی، معاملہ 3 طلاقیں دینے کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب اس کا پروسیجر ہی دوسرا ہے. تو یہ جو اس طرح کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس طرح کے مسائل جو شرعی مسائل ہیں ہی نہیں، انہوں نے بھی حرام کو حلال کر ڈالا، تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں. تو خدا را اس طرح کے معاملات کے اندر نہ پڑا کہ ہمارے پاس بہت اس طرح کے مسائل آتے ہیں اپنے منصب کی وجہ سے، اپنی جہ کی وجہ سے کہ لوگ کیا بولیں گے. تو آپ لوگوں کے بولنے کو نہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ متقدمین بڑے بڑے علماء نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے کہ بندہ جب کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ حضرت آپ کی رائے اس میں کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. اب جو بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے. یعنی آپ اس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ نمائندے ہوتے ہیں. یعنی وہ بندہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی شریعت میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو آپ اپنی جہہ کو بچانے کے لیے، اپنے منصب کو بچانے کے لیے، اپنے وقار کو بچانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ دنیاوی جھوٹی دولت حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس بندے کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا جب کام نہیں تو پھر آپ یہ کام نہ کریں، آپ معذرت کر لیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا. بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان مسئلے نہیں بیان کرتے تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالات کیے جاتے تو فرماتے کہ جب تک تمہارے درمیان یہ حبر یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود موجود ہیں تو ان سے سوال کیا کرو، ان کی موجودگی میں مجھ سے کیا سوال کرنا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک تعداد تھی جو دوسروں کے پاس بھیجتی تھی کہ ان سے جا کے سوال کرو، ان سے جا کے علماء سے بہتر ہیں بے شک وہ، بلا شبہ بہتر ہے. مسائل کے اندر بڑے بڑے مجتہدین سے بڑھ کر وہ تھے کیونکہ بارگاہ رسالت سے براہ راست وہ علم حاصل کرنے والے تھے. تو ایسے افراد جب اس چیز کے اوپر جرت نہیں کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جری اس کو کہا گیا، سب سے بڑا جری وہ ہے جو فتویٰ دینے میں جرت کرتا ہے، شرعی مسائل بیان کرنے میں جرت کرتا ہے. تو خدا را اپنے اوپر رحم فرمائے، امت کے اوپر بھی رحم فرمائے. جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، بالخصوص اس طرح کے مسائل کے اندر کہ جس میں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو آپ بالکل بھی نہ بیان کیا کریں. آپ اس کو جو مفتیان کرام ہیں، دارالافتاء ہیں، جو بھی سنی دارالافتاء ہے، مستند، یہ ضروری نہیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف ہی بھیجیں، جو بھی مستند سنی دارالافتاء ہیں آپ ان کی طرف ریفر کر دیا کریں کہ آپ ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں. اچھا، یہ لازم ہے کہ میرا دارالعلوم ہے، میرے پاس مدرسہ ہے، تو وہاں اب دارالافتاء ہونا ہی چاہیے. تو اب بھلے میں مفتی ہوں نہ ہوں، لیکن چونکہ یہ ہے اس لیے مجھے بیٹھنا ہی اس نام سے. تو یہ بھی ایک ہے بعض لوگوں کا. جی دیکھیں، بہت اچھی بات ہے، دارالافتاء ہونا تو بہت اچھی بات ہے نا، لیکن جس طرح آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں گے، آپ اسکول کھولیں گے، آپ مدرسہ کھولیں گے، آپ جامعہ کھولیں گے، تو اس کے اہل افراد کو لیں گے نا کہ جو یہ کام کر سکیں، یا آپ اٹھا کے ہر ایک کو بٹھا دیں گے. تو پڑھانا، تدریس کرنا ایک اچھی بات ہے، بڑے اجر والی بات ہے اور بڑا منصب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ شرعی مسائل بیان کرنا یہ ایک الگ جاب ہے، ایک الگ کام ہے بالکل. تو لہذا اس کے لیے وہی افراد ہوں گے کہ جو اس کے اہل ہوں. تو اچھی بات ہے کہ جامعات کے اندر جو ہے جو دارالعلوم ہوتے ہیں اس میں دارالافتاء ہوں، لیکن ہوگا وہی وہاں پہ بیان کرنے والا مسئلہ وہی بیان کرے گا کہ جس نے اس کی تربیت بھی حاصل کی. اچھا، کوئی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے طلاق کا کہ مفتیان کرام سے بھی جواب نہیں بن پڑتا؟ بالکل ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ چکرا جاتا ہے. تو پھر یہ عوام کیسے ہم کیا کریں گے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو علم کی پوٹلی کہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس بات سے یہ میری امت کے لیے راضی ہیں میں اس میں راضی ہوں، جس کو یہ ناپسند کرے میری امت کے لیے میں اسے ناپسند کرتا ہوں. اتنی بڑی ہستی، ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے اس مسئلے کے اندر 1 مہینہ لگا دیا، سوچتے رہے، تفکر کرتے رہے. 1 مہینے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے کہیں سے یہ مسئلہ کتاب و سنت سے تو نہیں ملا، لیکن اب میں نے جو اجتہاد کیا، جو قیاس کیا، جو رائے اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کے لیے اس طرح کا حکم ہوگا. تو پھر کسی نے اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 2 صحابی تھے،
انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اسی طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ جو فیصلہ آپ فرما رہے ہیں اسی طرح اس طرح کی عورت کے بارے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرتے ہوئے سنا تھا. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ اپنی رائے اور قیاس سے فرمایا تھا وہ وہی فیصلہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے. وہ حدیث ان کے علم کے اندر نہیں تھی. تو جب سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے بالکل موافق ہو گیا. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی ہستی ان کے پاس جب مسئلہ آیا تو 1 مہینے تک اس میں غور و فکر کرتے رہے, تفکر کرتے رہے. اب ایسا نہیں کہ فوری طور پر اس کا جواب دے دیتے, حالانکہ آپ وہ ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں کس مقام پر نازل ہوئی ہے, کس وقت نازل ہوئی ہے, سب مجھے معلوم ہے. اتنی بڑی آپ کی ہستی, لیکن یہ آپ کا جو ہے وہ احتیاط والا انداز تھا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں بیان کرنا ہے, تو اب یہ جو ہم نے مصالحتی کونسلیں بنائی ہوئی ہیں, مختلف اس طرح کے نا یونین کونسلیں ہیں, مصالحتی کونسلیں ہیں, اور پھر یہ جماعتیں ہماری ہوتی ہیں, ان کا کام ہی یہ ان کو رکھے اس لیے کہ یہ کرنا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں بیان کرنا, تو پھر ان کا کام کیا رہ گیا؟ دیکھیں بہت اچھی چیزیں ہیں, جو چیز اچھی ہو اس کو اچھا کہنا چاہیے, لیکن جس کا جو کام ہو وہ کرے گا تو ہی اچھا ہوگا. دیکھیں ان کے جو کام ہوں وہ خاندانی مسائل کو حل کرنا, خاندان کے لوگوں کی جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنا, لڑائی جھگڑوں کو دور کرنا, جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا, خاندان کی جو بچیاں جن کے شادی کے رشتے نہیں ہو پاتے ان کے رشتے کروانا, یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن جہاں معاملہ آئے گا شریعت کا, ٹھیک ہے, جہاں شرعی مسائل آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا یہ کام نہیں, ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس حوالے سے رہنمائی لیں کہ بھئی زکوٰۃ کا استعمال ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. اگر یہ 2 خاندان کے درمیان اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے, اب اس کا ہم کریں کیا, یا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کا حل کیا ہے, تو آپ اس کی رہنمائی لے کر پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ خاندان کے مسائل کو حل کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مصالحتی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو یہ چاہیے, خاندان کے بڑوں کو یہ چاہیے کہ یہ دارالافتاء کے اندر جہاں بھیج رہے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. کرتے کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے تو فتویٰ لینا بھی ہوگا, تو اب بسا اوقات دونوں فریقوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی دونوں فریقوں کو بھیجا جائے, دونوں کی بات کو سنا جائے. اب لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں, وہ اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ لڑکی والوں کو لائیں, لڑکی والے آئے ہوتے ہیں تو وہ لڑکے والوں کو لانے پر قادر نہیں ہوتے, حالانکہ دونوں کی باتوں کو سننا ایک ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو ایسا کام یہ برادری کے بڑے کر سکتے ہیں, مصالحتی کمیٹی کر سکتی ہے کہ بھئی دونوں کو بٹھا کے دارالافتاء کے اندر لے آئے تاکہ ان کی بات کو سنا جا سکے. یہ کام یہ کرتے نہیں ہیں, جو ان کو کرنا چاہیے. تو جو کرنے کے ان کے کام ہے وہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ اپنی برادری کے لیے, لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے مسئلہ پوچھنا ہے انہی سے مسئلہ پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین جن سے سیکھنا چاہیے انہی کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صاحب, میرا یہ بھی آپ سے سوال ہے کہ یہ جو عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ ڈرامے دیکھ سکتی ہیں یا یہ بھی گناہ کا کام ہے؟ عورتیں دیکھتی ہیں, یعنی عورتیں دیکھیں یا مرد دیکھیں, ٹھیک ہے, جو گناہ کی چیز ہے اس کو دیکھنا دونوں کے لیے گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کے ڈرامے ظاہر سی بات ہے وہ ڈرامے ہی ہوتے ہیں, تو اس میں جو میوزک شامل ہوتا ہے, جو بے حیائی ہوتی ہے, ہر سمجھدار اس کو سمجھ سکتا ہے, ان سے وہ بھی, اور جو جس طرح کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے, تو بالکل ان کو دیکھنے کی شرعی اجازت نہ عورتوں کو اجازت ہے نہ مردوں کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت سر پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہے. جو حدیث پاک پہ منع کیا گیا کہ وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا, کہ میں بالوں کا جوڑا بنا کے نماز نہ پڑھوں اور اسی طرح کپڑوں کو نہ سمٹوں, تو یہ جو بالوں کا جوڑا ہے اس کے حوالے سے علماء نے واضح طور پر صراحت کی ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے, کہ مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بالوں کا جوڑا بنائے, چاہے نماز ہے اس کے باہر نماز میں اس طرح بنا کے اس نے پڑھی تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن عورت اگر بالوں کا جوڑا بنا کے نماز پڑھتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی. ٹھیک, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلا دیجیے. سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو آسمانوں کی طرف نسبت کرنا یہ گناہ ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہوئی تو اللہ عز و جل کا دیدار وہاں پہ ہوا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے. جی کنفیوژن ہے یہ. ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے, بے شک, یعنی وہ جسم سے, جسمانیت سے, جگہ سے پاک ہے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ,
اللہ کی ذات کے اندر ہمیں غور و فکر نہیں کرنا کہ وہ کہاں کیسا، یہ ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کے اندر پڑھو گے تو فتح لکھو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت ہمیں اس سے حاصل ہوگی۔ جہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، مکان یعنی جگہ سے پاک ہے، کیونکہ اگر وہ جگہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ محدود ہو گیا، کہ یا تو وہ جگہ اس کے برابر ہوگی یا اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے یہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان میں نہیں۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف گئے تو وہاں ملاقات ہوئی، تو آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جنت کو آپ نے وہاں پر دیکھا، عرش عظیم تک آپ پہنچے۔ اس کے بعد لا مکان، لا مکان کا مطلب کہ کوئی مکان ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا، کیا معاملات تھے، اس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، ہماری عقل ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں یہ تو بالکل واضح بات ہے، میں اسپرش کرتا ہوں بہرحال، تو یہ متشابہات کہلاتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں پہ لے جایا گیا وہ جنت کی سیر کروانی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے، ان سے حضور علیہ السلام نے ملاقات کرنی تھی، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا بھی وہیں ہے، تو سدرۃ المنتہا پہ جانا، جنت بھی آسمانوں کے اوپر ہے تو وہاں جانا، عرش عظیم بھی اوپر ہے تو وہاں جانا۔ باقی رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، تو وہ کسی مکان کے اندر، کسی جگہ کے اندر نہیں تھا، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک سمجھدار شخص ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، خاندان کا ایک سمجھدار ترین شخص کہلاتا ہے، بڑا شخص کہلاتا ہے، وہ بہت سے کام کرتا ہے، بہت سی باتیں بولتا ہے، ہمیں فوری طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، بظاہر اس کی کاموں کی ہمیں پلے نہیں پڑتا کہ کیا کام کیے ہیں، لیکن بہت عرصے کے بعد جا کے اس کی حکمتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں کہ اس کے اندر یہ حکمت تھی۔ صحیح۔ تو یہ نکتہ ہے کہ جب ہم ہم سے ذہین انسان کی ہر بات کی حکمت تک اور تہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل کے ہر کام کی حکمت کو ہم جان لیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ گلی اور روڈ کی صفائی کے لیے سویپر گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، کیا ہم ان کو الگ سے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ روزانہ آئیں اور کام صحیح طریقے سے کریں؟ چاہے رشوت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ ڈیوٹی تو ان کی ہے لیکن سستی ہوتی ہے، پھر لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ دیکھیں اگر تو اس لیے دیں گے تو پھر تو غلط ہے، کیونکہ جو ان کا کام ہے تو ان کا اس کے لیے لینا یہ ان کے حق میں تو رشوت بنے گا۔ اور اگر یہ مجبور ہیں کہ ان کے گھر کی صفائی نہیں ہو پاتی، گندا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور بہرحال یہاں تو بہرحال اس مجبوری کو بھی دیکھنا پڑے گا، بہت مشکل ہوگا، ان کو تو دینے کی اجازت نہیں بنے گی۔ اور یہ عادت بن گئی ہے، یہ تقریباً یہ رائج ہو گیا کہ نہیں آتے، پھر پیسے لے کر وہ آتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں بنے گی کہ اس کو دیا جائے۔ ویسے اگر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کے طور پہ دے دیتا ہو تو یہ الگ چیز ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کا کام مقرر ہے، اب اس کی تنخواہ بھی وہ لے رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ رشوت ہی لے رہا ہے۔ کمپلین کی جائے، اس کی شکایت کی جائے، جو بھی محکمہ ادارہ اس کو بتایا جائے، یہ ہمارے پاس نہیں آ رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے؟ بالکل، یعنی اگر کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کسی غیر محرم کی اسے نظر نہیں پڑ رہی تو اور اس میں وہ دوپٹہ اتار کے وضو کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی غیر محرم ہو تو پھر اس صورت میں کپڑا سر سے دوپٹہ نہ اتارے، کہ اس کے بالوں کو چھپانا بھی لازم ہے، تھوڑا سا دوپٹہ اوپر کر کے سر کا مسا وہ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ میرے پاس نا یہ جو نشہ کرنے والے ہیں نا وہ آتے ہیں، وہ کھانا وغیرہ کھانے میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں، وہ ہوٹل والا بھی کہتا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں یار آپ کیوں ان کو کھلاتے ہو یار، یہ جو گندے یار، یہ ایسے یار ایسے، یہ کیسا ہے اب کرنا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بعض اوقات مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے ان پہ۔ جی حضور۔ دیکھیں کھانا کھلانا تو ثواب کی بات ہے، کسی کو بھی کھلائیں گے ثواب ملے گا۔ اب یہ ہے کہ جس کو آپ کھلائیں تو اس کو نصیحت بھی کیا کریں، سمجھا دیا کریں، کیونکہ جب آپ احسان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کا اثر ان کے اوپر ہو جائے۔ تو اگر صرف کھانا کھلا رہے ہیں اور ان کی اور کسی طریقے سے معاونت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پیسے دینا
پھر یہ جا کے نشہ ہی کرتے ہیں. تو اگر کھانا کھلا دیتے ہیں تو کھانا کھلانے میں تو حرج نہیں ہے، کھانا کھلایا جائے. ان کی دل آزاری، اچھا ان کی دل آزاری بھی دل آزاری کہلائے گی یا یہ ان کو جو مرضی کریں؟ نہیں، ان کا عمل اگرچہ خراب ہے جو بھی ہے لیکن کیا ہے؟ نہیں، بالکل کسی کو بھی جھاڑنے جھٹکنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. فقراء بھی آتے ہیں، فقیر بھی آتے ہیں، اس طرح کے بھیک منگے جو آتے ہیں پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو جھاڑ نہیں سکتے. آپ نہ دیں، مرضی ہے آپ کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہیں اور ان کو دینا جو ہے ان کی گناہوں کے پر مدد کرنا ہے، تو آپ نہ دیں، ان کو دینے کی اجازت بھی نہیں. لیکن کسی کو جھاڑنے کی اجازت نہیں کہ آپ جھاڑ دیں، جھٹک دیں، اس کی اجازت نہیں. بعض چپک بھی جاتے ہیں تو آپ لفٹ نہ کریں، آپ چلتے رہیں، ان کی طرف دیکھیں نہ، لیکن جھاڑیں. جیسے اب یہ نشہ کریں، ان کو دھکے دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے، پھر برا بھلا، اور پھر ابے تبے، یعنی اس نے اگر کچھ بھی نہیں آپ کو کہا تو آپ بھی خام خواہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو بالکل غلط ہے. تو وہ مسلمان ہے، اس کے دل مسلمان اپنی جگہ، اگر مسلمان نہ بھی ہو، کافر بھی ہو، تو اس طرح کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کسی بچے کا نام سدرۃ المنتہا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سدرۃ المنتہا، ویسے سدرہ جو ہے نا یہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں، اور منتہا یہ کسی چیز کی انتہائی مقام کو بولتے ہیں. تو اس طرح کا نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے کہ لوگوں میں جو نام معروف ہوں، مشہور ہوں، اسی طرح کا نام رکھنا چاہیے. ایسے نام نہ رکھیں کہ جو مسلمانوں میں معروف نہ ہو، مشہور نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ کل کا کھانا اور چہرم کا کھانا، یعنی سویم کا کھانا اور چہلم کا کھانا کھانا جائز ہے؟ جو سویم کا کھانا ہے وہ تو صرف غربا کو کھلایا جائے گا، یعنی جو شرعی فقیر ہیں ان کو کھلایا جائے گا. جو اغنیاء ہیں، یعنی غنی لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، جو شرعی فقیر نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کھائیں گے. اور جو چہلم کا کھانا ہے وہ کھا سکتے ہیں یہ لوگ، جبکہ دعوت کے طور پہ نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ کھانا بھی غریبوں ہی کو کھلایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گئے غلطی سے اور دعا تک پڑھ لیا، اب یاد آیا تو اب کیا کریں؟ تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، پھر چوتھی رکعت مکمل کر کے آخر کے اندر سجدہ صاف کر لیں. سجدہ صاف کرو. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے. محمد ادریس اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مکان 15 لاکھ روپے قسطوں کے اندر بیچا ہے، 2 لاکھ روپیہ کیش پیمنٹ آیا ہے، باقی 30,000 روپے کا ہفتہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ 2 لاکھ پر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی یا پورے 15 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جی، جب مکان بیچ دیا اس کے اوپر قیمت ان کی ایک قرض ہو گئی ہے، یعنی ان کو 15 لاکھ ملنے ہیں ابھی. جی، تو اس پورے 15 لاکھ کے اوپر ہی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. 2 لاکھ کے اوپر تو فوری دینا ہوگی، اور جو ملتے جائیں گے، یعنی نصاب کا اگر 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے تو ویسے ہی اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی. اور بہتر یہی ہے کہ آپ ہر سال جتنی زکوٰۃ بنتی ہے 15 لاکھ کی وہ دیتے رہیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ جب ساری رقم ملے گی تو پھر آپ کو ایک ساتھ سب کی جتنے سالوں کی وہ دینا پڑے گی. لیکن یہاں بہرحال 30 ہزار تو ہر ہفتے ان کو مل ہی رہے ہیں، تو سال کے آخر تک تو ایک بڑا حصہ ان کا ادا ہو ہی جائے گا. بہرحال ہے پورے 15 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، کال چلا دیجیے. سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. عرض کرنی تھی کہ ایک اپلیکیشن یہ بھی آئی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے چہرے کو تبدیل کر سکتا ہے. مثلا اپنی تصویر کھینچتا ہے تو تصویر کو پھر اولڈ شکل میں، یعنی کہ بڑھاپے میں یہ کیسا ہوگا، تو اس طرح کی وہ تصویریں بنا کے لوگوں کو آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنے آپ کو بوڑھا کر دینا اس اپلیکیشن کے ذریعے، یا کسی اور طرح سے یعنی شکل تبدیل کر دینا. تو یہ اس کے حوالے سے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ارشاد فرما دیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. جب یہ آئی تھی تو پھر تو ساروں کو بڑا شاید ختم ہو چکی ہے، اب تو کم ہو گیا ہے. بہرحال اس میں بعض صورتیں تو مسئلے کی تھیں. ٹھیک ہے. یعنی بالکل چہرہ ایسا بگڑ جاتا تھا کہ جس کو تغییر خلق اللہ کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس کو بگاڑنے والی بات تھی، تو اس کی تو اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. باقی اس میں اگر چہرہ بگڑتا نہیں ہے تو اس میں پھر بھی بہرحال مناسب نہیں ہے. اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے کہ اس طرح کیا جائے. کہیں کہ دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اس کی تصویر بنا کر اور بھیج رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے. یہ بھیجنا تو الگ چیز ہے، یہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا لوگوں نے. جیسے اگلا اسٹیپ ہے، پہلے تو بگاڑنا، اس کی ہی اجازت نہیں کہ اپنے آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کیسے لگیں. بڑھاپے کی تیاری کریں، بڑھاپے میں جیسے ہوں گے وہ بڑھاپے میں ہو جائیں گے اگر پہنچے تو بڑھاپے تک. اب رہا یہ کہ بنا دی خراب، اب اس کو آگے بھیجنا، تو بعض اوقات تو واقعی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے یہ.
تو اس کی بھی شرعن اجازت اچھا، اب اس طرح میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہم شیئر کر لیں گے یار آپ نے یہ کیا کیا، مجھے تو بڑا دکھ ہوا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم تو جانتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں جانتے، جیسے ہمارے لیڈرز ہیں، سیاستدان ہیں، کرکٹرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو عوام جان رہی ہوتی ہے. تو ان کی شیئر کرنے سے کیا یہ کہہ سکیں گے یار وہ تو مجھے جانتے نہیں، اس کو کیا پتا کس نے بھیجی ہے، تو اس کی کون سی دل آزاری ہو جائے گی؟ بالکل غلط ہے، یہ تو اور خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اس سے معافی بھی کیسے مانگیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے. تو دوستوں کا کرنا یہ بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اگر کسی اور ایسی شخصیت کا کیا تو یہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا. جب وہ اتنی مشہور شخصیت ہے تو اس کی دل آزاری زیادہ ہوگی کہ اس کے چاہنے والے، اس کو جاننے والے زیادہ ہوں گے، زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے گی، تو اس کے لیے اور تکلیف کا سبب بنے گی. ٹھیک ٹھیک. تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے دوست نے ان کے پاس رقم امانت رکھوائی، لیکن وہ رقم اس نے جوئے سے جیتی تھی، تو کیا یہ رقم امانت کے طور پر رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ منع کر دے، صاف منع کر دے، واپس دے دے اس کو، نہیں رکھے گا اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کال چلا دیجیے. میرا یہ سوال ہے مفتاب سے کہ سونا مرد کو پہننا چاہیے کہ نہیں؟ پہننا چاہیے کہ نہیں؟ سونا پہننا مرد کو حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جیسے جو بھی ایسی چیزیں کہ جس کی بعض صورتوں میں اجازت، جیسے بٹن وغیرہ لگانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ سونے کے کوئی بھی آئٹم پہننا چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، مرد کے لیے وہ حرام ہے، اس کی اجازت. سونے کے دانت وغیرہ لگاتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے، وہ اجازت بنتی ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کال چلا دیجیے. نام محمد بلال ہے اور میں واقعہ سے بات کر رہا ہوں. طرح ہم لوگ کوئی منتیں وغیرہ مانتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے اور میں یہ صدقہ دوں گا، کالا بکرا دوں گا صدقے میں، یا کچھ ایسے دوں گا صدقے میں. تو پھر انسان اگر نہ دے پائے تو پھر بعد میں سے جب اب مجھے بھول گیا کہ میں نے کتنا صدقہ کہا تھا، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہے؟ یہ بڑا ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اس کی راہ کے اندر یہ خرچ کروں گا، تو پھر ان کو دینا ہوگا اللہ کی راہ کے اندر. ظن غالب کریں کہ کتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ظن غالب کر کے اس کو اللہ کی راہ کے اندر نکالیں. ٹھیک جی، ایک کال چلا دیجیے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 یا 3 بچے ہوں نابالغ، ان کی چیزوں میں فرق رکھنا کہ ایک بچہ دوسرے کی چیز نہ پہن لے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے کہ گناہ گار بھی نہ ہو، اور وہ بچے ایک دوسرے کی اگر چیزیں ہم پہنا بھی دیں ان کو تو گناہ گار نہ ہو؟ آپ بچے کی نیت سے خریدیں ہی نہ، بچے کی ملک کے لیے نہ خریدیں، خاص نیت کر لیں اپنے لیے کہ جو خرید رہے ہیں وہ میری ملک ہیں. بچوں کو پہننے کے لیے مباح، یعنی ان کو اجازت دے دیں کہ وہ اس کو پہن سکتے ہیں، ان چیزوں سے کھیل سکتے ہیں، یعنی ان کی ملکیت کے اندر نہ جائے. یعنی خریدتے وقت، بنواتے وقت آپ اس بات کی نیت کر لیں کہ میں بچے کے لیے نہیں بنوا رہا، میں صرف اس کو پہننے کے لیے دوں گا. تو یوں ایک آسانی کی صورت ہو سکتی ہے. یعنی یہ عمومی نیت کر لیں کہ میں جب بھی کروں گا تو ایسا کروں گا، ہر وقت نیت یاد رہے. یہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں نا فلاں بچے کے لیے لینے جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب دوسرا بچہ ہوتا ہے تو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں تو بس یوں ہی لیتا ہوں. تو نیت کیا ہوگی، کس وقت کی جائے گی؟ اسی وقت کی جائے گی جب لیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت کی نیت کریں کہ یہ میں بچے کے لیے نہیں لے رہا، اپنے لیے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب اپنے بچوں کا وقت پورا ہو تو کسی اور کو بھی دینا ممکن رہے گا، تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ورنہ پھر مشکل پیش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، کال چلائیے. پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، ضلع اکاڑا سے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قبرستان عورتیں جاتی ہیں، بعض اوقات میت دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عورتیں پیچھے چلے جاتی ہیں، تو اس معاملات میں عورتوں کا جانا، عورتوں کے جو بعض اوقات سر پہ دوپٹہ ہو، کئیوں کے نہیں ہوتا، وہ جو یہ قبرستان جاتے ہیں ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ جانا چاہیے یا عورتوں کو نہیں جانا چاہیے؟ قبرستان عورتوں کو جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہ جنازے کے پیچھے پیچھے جانے کی بھی سختی کے ساتھ ان کو ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. قبرستان تو جانا، اس سے علماء نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی. ٹھیک. اور اس موقع پر تو زیادہ سختی ہوگی کہ وہ ہجوم بھی ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو میں عرض کی نا کہ اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ ان کے پیچھے جائے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلا دیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سینٹ لگانا جو ہے، پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جی الکوہلک پرفیوم جو ہوتے ہیں وہ جو ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے اس کے مطابق جائز ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن اگر نہ لگائیں تو زیادہ اچھا ہے. بہتر یہی کہ اس کو لگانے سے گریز کریں، لیکن اگر کوئی اس کو لگاتا ہے تو اس کا لگانا ہمارے نزدیک جائز بھی ہے اور یہ ناپاک اس کے لیے نہیں ہے. نماز بھی اس کی اس سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مزید ایک کال چلا دیجیے.
میں محمد جمیل بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عورتوں کا بیوٹی پارلر چلانا گھر میں یا باہر وہ کیسا؟ جی عورتیں بیوٹی پارلر چلائیں اس کا حکم. عورتوں کا بیوٹی پارلر چلانا اس میں بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں ناجائز ہیں. اگر یہ جائز طریقے سے چلاتی ہیں، جائز کام اس میں کرتی ہیں تو جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی بے پردگی وہاں پر نہیں ہوتی، عورتیں ہی آتی ہیں اور یہ مثلاً بال سیٹ کرتی ہیں ایسے کہ جو کندھوں سے اوپر نہ ہو جائیں، مردوں کی جن سے مشابہت نہ ہو، فاسقہ فاجرہ بری عورتیں جو ہیں ان کی طرح بال بنا کے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، تو سمپل بال کاٹ کے دے دیتی ہیں. اسی طرح چہرے کے اوپر جو یہ فیشل وغیرہ کرتی ہیں یہ کر دیتی ہیں، بلیچ وغیرہ کرتی ہیں یہ کر دیتی ہیں. اور ستر نہ کھلے جو عورت کے لیے چھپانا لازم ہے اس حصے کے یہ ویکسین وغیرہ کر دیتی ہیں، مہندی لگا دیتی ہیں، تو یہ چیزیں وہ کر سکتی ہیں. میک اپ کر دیتی ہیں، یہ جائز ہے. تو اگر ناجائز کام کرتی ہیں، مثلا آئیبرو بناتی ہیں یا ایسے بالوں کی کٹنگ کرتی ہیں کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو جائے یا فاسقہ فاجرہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے یا نعوذ باللہ بے ستری ہوتی ہے تو ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو جائز کام کرتی ہیں، جائز طریقے سے کرتی ہیں تو بالکل بیوٹی پارلر چلا سکتی ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر ناجائز کام کرتی ہیں، ناجائز طریقے سے کرتی ہیں تو پھر اس کی اجازت. ٹھیک. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج میں کہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے اور کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا، میں اس پر نادم ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، تو اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے، مثلاً اس نے نمازیں چھوڑی ہیں تو کبیرہ گناہ ہے نمازیں چھوڑنا، توبہ کرے اور اس کی تلافی کرے، یعنی اس کی قضا کرے. زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ ادا کرے. روزے نہیں رکھے فرض، ان کو ادا کرے. اور اگر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلاً کسی کو مارا، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کا مال چھین لیا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور اس کو وہ رقم واپس کرنا ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنا ہوگی. تو یوں یہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ بھی اسی طرح توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور چند عمل ہیں جیسے اسلام کسی نے قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح حج کیا کسی نے تو حج کی وجہ سے جو گناہ ہیں وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کی وجہ سے ان کا گناہ بندے کے اوپر معاف ہو جاتا ہے. حقوق باقی رہتے ہیں، یعنی عرفات اور مزدلفہ کے بعد بھی لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق باقی رہیں گے. حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں. ان کا جو گناہ اتنے عرصے کا ہوا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. یہ کال چلا دیجیے. سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، میاں کی وصال کے بعد اس کے مال کی کل مال کی وارثہ اس کی زوجہ ہوں گی یا بھائی اور اس کی بہن بھی اس میں حصہ دار ہوں گے؟ جی دیکھیں وراثت کے مسائل جو ہیں اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کریں. بھائی بہنوں کا بھی یہاں حصہ بنتا ہے، والدین اگر ہیں تو ان کے حصے کی صورتیں بنیں گی. تو اس لیے اس مسئلے کے لیے آپ براہ راست دارالفتہ میں رابطہ کریں تاکہ آپ سے تمام ورثاء کی ڈیٹیل لے کے بتایا جا سکے کہ یہاں کس کا حصہ بنے گا اور کس کا نہیں. ٹھیک ہے. یہ جنرل یوں جواب نہیں دیا جا سکتے، ان کے کیس کے اندر بھی کہ اور بھی ہو سکتے ہیں، والدین ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ سارے سوالات ہوں گے پھر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. جی ایک اور کال سلسلے کے لیے چلا دیجیے. سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، جب وہ قرآن پاک میں آیت سجدہ آتی ہے تو وہ قرآن پڑھ لینے کے بعد سجدے آخر میں کر سکتا ہے وہ یا اسی وقت کرنا ہے؟ جی بہتر یہی ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو سجدہ تلاوت اسی وقت کر لے، بلا ضرورت تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر آخر میں بھی 14 سجدے ایک ساتھ کر لیے تو وہ ادا ہو جائیں گے. لیکن اچھا یہ ہے کہ اسی وقت اس کو ادا کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مایونیز اور چیز کھانا کیسا ہے، کیا یہ حرام ہے؟ مایونیز اور چیز جو عام طور پہ بنتی ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر کوئی ناپاک چیز ایسی ملی ہوئی ہے کہ جس کو آپ نے خود دیکھا ہے یا دو شرعی گواہوں نے آپ کو بتایا کہ اس بھی عینی ہی اس چیز کے اندر یہ خود انہوں نے لکھ دیا پاؤچ کے اوپر کہ یہ ڈالا ہے ہم نے، لکھنا یہ کفایت نہیں کرتا. اصل میں لکھنا یوں کفایت نہیں کرتا کہ عام طور پہ کوئی بھی نہیں لکھتا اس کو. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، یہ جو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کے، تو وہ
عجیب و غریب اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ والے ہوں تو یوں ہوگا، تو یہ والے ہوں تو یوں ہوگا، اس کی آج تک کوئی سر پہ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اصول، شرعی اصول یہ ہے کہ جب تک یقینی طور پر اس چیز کے اندر ناپاکی ہونا معلوم نہیں ہے اس کا استعمال جائز ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو مایونیز اور چیز ہوتے ہیں اس کے استعمال کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں طباً اس کے نقصان اپنی جگہ ہو سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ کثیر کالز ہم نے سلسلے میں شامل کی، آپ کے میسیجز شامل کیے، مفتی صاحب نے ان کے جوابات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.